بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج ایک انتہائی تہلکہ مچا دینے والی چھوٹی سی ویڈیو کلپ چلی۔ لندن سے ایک صاحب تسنیم حیدر شاہ، اس نے ایک پریس کانفرنس کی، چھوٹا سا ایک بیان، لوگ اس سے سوالات پوچھ رہے ہیں میڈیا والے، اور اس میں اس نے بتایا کہ 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ اس کی، اور وہ تسنیم حیدر شاہ کلیم کرتا ہے کہ وہ یہ پی ایم ایل این کا وہ ورکر بھی ہے، ان کا سپوکس پرسن بھی ہے کافی سالوں سے، اور 20 سال سے وہ ان کا ممبر بھی ہے، ان کا رکن ہے۔ اور اس نے ناصر بٹ کا کہا کہ اس کے ساتھ اس کے چونکہ قریب قربت ہے، تعلقات ہیں، تو اس وجہ سے اس کو کانفرنس میں لیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم گجرات کے رہنے والے، اور گجرات میں چونکہ تمہارا اثر رسوخ اچھا ہے تو ہمیں شوٹر چاہیے جو عمران خان کو قتل کریں گجرات وزیر آباد کے علاقے میں۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کا بھی ذکر ہوا، لیکن ارشد شریف کے قتل کے بارے میں بات چیت ضرور اس سے ہوئی، لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ کینیا میں یا دبئی میں میرا کوئی ایسا تعلق واسطہ نہیں ہے کہ میں اسے قتل کروا سکوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وزیر آباد یا گجرات کے لیے میں آپ کو شوٹرز مہیا کروں۔ لیکن بعد میں جب یہ شوٹرز کہتا ہے کہ میں نہ پیدا کر سکا، تو پھر ناصر بٹ نے اسے کہا کہ شوٹر کا ہم نے انتظام کر لیا ہے، لہذا ہم جانے اور ہمارا کام۔ اور یہ کلیم کرتا ہے کہ جن شوٹرز کو انہوں نے جن کا انتظام کیا اس کے پاس کچھ ثبوت وغیرہ بھی اس کے پاس موجود ہیں اس کے، اور یہ بھی اس نے کلیم کیا کہ میں نے اس معاملے میں لندن پولیس کے کو رپورٹ بھی درج کروائی ہے، اور باقی بھی گفتگو، لیکن اس نے کہا کہ جی جو شواہد ہیں بہت سارے، وہ وقت آنے پہ میں دوں گا، جب بھی ضرورت اس کی ہوگی تو میں دوں گا، اور اگر پاکستان میں مجھے تحقیقات میں شامل کیا جائے تو میں وہاں بھی یہ شواہد مہیا کروں گا۔ اب کہانی یہ جوسی ہے، کیونکہ اس وقت یہ 2 ایشوز اس طرح کے ہیں۔ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ، اس میں بہت بڑا ایک عنصر یہ ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ میری ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور ایف آئی آر کو درج کرنے میں رکاوٹیں بہت ساری ہیں۔ اب ایک سٹنگ پرائم منسٹر کا نام وہ لے رہا ہے، ایک سٹنگ وزیر داخلہ کا نام لے رہا ہے، ایک آئی ایس آئی کے سینئر آفیسر کا نام لے رہا ہے عمران خان۔ اب یہاں پہ یہ جو بات چل نکلی، پہلی بات تو یہ کہ یہ اچانک یہ شخص کہاں سے نکل آیا، یہ یہاں پہ اچانک کہاں سے، اس کو اتنے دن ہو گئے یہ واقعات ہوئے، اور آج اس کو کس نے کہا، کیوں خیال آیا اس کو کہ یہ باہر میدان میں آ گیا۔ یہ لگتا یوں ہے کہ یہ وہی فیصل واوڈا اور وہ خرم روکھڑی وغیرہ جو لانچ ہوئے، یہ اسی طرح کا ایک ڈرامہ اور ہے۔ اس کو یا تو کوئی توجہ ہٹانے کے لیے ادھر کیا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ عمران خان کی جو ایف آئی آر ہے اس کو بالکل آپ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کچھ ہوتا ہے یا نہیں اس آدمی کے کلیم کا، تسنیم حیدر شاہ کا، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ یہاں پاکستان میں یہ بات چیت شروع ہو جائے گی کہ عمران خان کی تو جو ایف آئی آر وہ درج کرانا چاہتا ہے اس میں وزن ہی کوئی نہیں۔ یہ تو وہاں پہ برطانیہ میں کوئی سازش ہوئی ہے، اور وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ ذکر، اور لازماً برطانیہ میں جب یہ بات چلے گی تو اس کے ثبوت نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ آدمی کھڑا کیا گیا کسی خاص مقصد کے لیے۔ اب یا تو یہاں کے ملک کے معاملات جہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا قصہ ہے، کچھ سیاسی انتشار ہیں، یا تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے، یا یہ کہ عمران خان کو گندا کرنے کے لیے کہ یہ الزام لگا رہا ہے یہاں پہ لوگوں پہ، اور کہانی تو شاید کچھ اور ہے۔ اب ابھی تک میاں نواز شریف کی سائٹ سے کوئی بیان نہیں آیا کہ یہ کون ہے یا کیا ہے۔
اس کے بارے میں آج سارا جیسے یہ خبر نکلی تقریباً تمام ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ اس پہ فوری طور پہ انہوں نے کہانیاں شروع کر دیں، اس کا انٹرویو نشر ہونا شروع ہو گیا، قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ تبصرے، ہر طرف سے تبصرے، اور غالباً مریم اورنگزیب نے یہاں سے کہا کہ اس آدمی کا PMLN سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے ملتی جلتی شکلوں کے کئی لوگوں کی تصاویر آنی شروع ہو گئیں کہ جی یہ تو فلاں زلفی بخاری کے ساتھ کھڑا ہے، یہ فلاں وقت کسی کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ایک تماشا نیا چل نکلا۔ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا اس ساری گیم کا؟ میاں نواز شریف کو وقتی طور پہ تو ٹھیک ہے کہ کوئی کہا جائے گا کہ جی وہ انہوں نے یہ پلاننگ کی اور ان لوگوں نے وہاں پہ یہ سارا کیا، اور کوائٹ پاسبل ارشد شریف کا جہاں تک قتل ہے اس کا ذکر آتا رہا ہے، پہلے بھی افواہیں بھی ہوتی رہی ہیں، بات بھی چلتی رہی ہے کہ اس کا تعلق میاں نواز شریف کے قریب لوگوں سے ہو سکتا ہے یا ان سے۔ اس کی وجہ بنیادی یہی تھی کہ اس وقت جو نیٹ فلکس کے اوپر جو مووی یا فلم دکھائی جانے والی تھی یہ انویسٹیگیٹو مووی تھی جس میں ارشد شریف خود موجود تھے، اور اس نے ان کی تمام کرپشن کے ہر طرح کے شواہد سامنے لا کے رکھے۔ چنانچہ اس میں سمجھ آتی ہے کہ فوری طور پہ ایک تھریٹ تھی ارشد شریف کی طرف سے کہ وہ اس کی مووی مکمل ہوگی، وہ جب آئے گی میدان میں تو یہ سارا جو روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں سننا پڑتا ہے ایک راگ کہ جناب یہ دشمنی کی بنیاد پہ ہمارے اوپر کرپشن کے کیسز بنے، میاں صاحب بے گناہ ہیں، شہباز شریف صادق اور امین ہے، یہ ساری کہانیاں جو تھیں اس میں سے اس غبارے میں سے ہوا نکل جاتی، اور پھر اس نیٹ فلکس کی کہانی کی بنیاد پہ نئے کیسز کھل سکتے تھے۔ شواہد ارشد شریف کے پاس تھے۔ اب وہ لازماً اس میں اگر صرف اس نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے تو وہ تو عقل مانتی ہے، لیکن یہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی بات ہوئی لیکن اس کے بارے میں مزید اس کے پاس کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے۔ اس سے سوال پوچھے گئے کہ دبئی میں کوئی آپ کو پتہ ہے کہ کون تھا، کس نے اس کو چلایا یا کوئی، تو وہ اس کا اس نے ذکر نہیں کیا۔ لہذا جو مین مقدمہ مین کیس ہے قتل کا ارشد شریف والا، جو جس کا لنک نظر آتا ہے بظاہر، اس کی تو بات وہاں کو خاص ہوئی نہیں۔ جو ہوئی ہے بات وہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کی۔ اچھا، اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹرسٹ موجود ہے PMLN کا کہ عمران خان سیاست میں نہ ہو تاکہ وہ اپنی سیاست چلا سکیں، اور ان کو چیلنج اگر ہے تو اسی سے ہے، لیکن وہ تو تمام PDM کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ عمران خان آج چیلنج بنا ہوا ہے PDM کی تمام جماعتوں کے لیے۔ کیا مولانا فضل الرحمان اس کا دوست ہے؟ کیا زرداری کو وہ سوٹ کرتا ہے؟ یہ جتنے لوگوں نے مال کھایا، جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں، ان کے لیے عمران خان ہوا بنا ہوا ہے۔ اس میں کیسے یہ سوچا جائے کہ صرف نواز شریف کو ہی خیال آیا کہ اس کو مروا دیا جائے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس طرح شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں، اور کسی نے اس کو لانچ کیا ہے اسی طرح۔ میری اپنی سکس سینس کہتی ہے کہ یہ خرم روکڑی اور جو یہ فیصل وابڈا تھا، یہ اسی طرح کا ایک مس فائر ہے، فالس فلیگ آپریشن، جس کے تحت ایک چھوٹی ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک سموک سکرین کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کے پیچھے ساری چیزیں چھپ جائیں۔ عمران خان کی FIR چیلنج ہوگی، اس کے اوپر بات چیت ہوگی کہ جی ایک قصہ وہاں پہ بھی چل رہا ہے لندن میں، جہاں ایک شخص نے کچھ اور انکشافات کیے ہیں، تو اس کی تحقیق نہیں ہوگی، وہ اس کے انکشافات آج ہو گئے، بات ختم، آئی گئی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ آگے چلے گا، کیونکہ میاں نواز شریف کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، ایک آدھ سٹیٹمنٹ آ جائے گی کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے اس کو یہ کہا اس لیے اس نے یہ کہہ دیا، تو وہ اس طرح کی بات چیت میں یہ قصہ دب جائے گا۔ لیکن یہاں پہ پاکستان میں یہ فائدہ ضرور ہوگا ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ FIR درج نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ کہیں گے کہ FIR کا کوئی جواز نہیں بنتا، عمران خان پاگل ہو چکا ہے، یہ ایسے ہی نام لے رہا ہے لوگوں کے، حقیقتاً تو یہ کیس کہیں انگلینڈ میں ہوا ہے یا کہیں اور ہوا ہے، کہاں وہاں سے کہیں چلا ہے۔ ساری جو تحقیقات ہے اس کا بھی رخ موڑ دیا جائے گا کسی اور طرف،
FIR کا بھی کہانی دب جائے گی، اور یوں عمران خان بھی انصاف کے لیے ترستا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔